عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین صلوات بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، عیب تو اب اور گر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا چیرتے کلے اصدر کو جھولے میں چیرتے ہیں کلے اصدر کو جھولے میں، آج پہلی مشق خیبر کشائی کے لیے، منتظم اردو کیا مرحب کو ہے درنے تو بولی ذوالفقار، دو کیا مرحب کو ہے درنے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیگا آزمائی کے لیے، منتظم کا
صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا، بی بی بدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر زارا، بات ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا، ساکت ہے ناز آئے غضب سرد دشتوں پر، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، لو ہاتھ جوڑتی ہے ماں سکینہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جائے سکینہ جان، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ ماں کہاں ہے سکینہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، زندہ میں جب بر محمد و آل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات میرے دادا سید علی عباس ابن سید علی حیدر رضویہ، میری دادا سیدہ غیرہ فاطمہ بنت یوسف علی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، آخرت بھی سنور جائے گی،
یہ فریضہ ادا کیجئے آخرت بھی سور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے در پہ آگے یہ شبیر کے ایک رائب نے کی التجا در پہ آگے یہ شبیر کے ایک رائب نے کی التجا میں سوالی ہوں شاہ زمان مجھ کو بیٹے عطا کیجئے میں سوالی ہوں شاہ زمان مجھ کو بیٹے عطا کیجئے دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے بغض در بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی بغض در بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی جو علی سے عداوت رکھیں دور ان سے رہا کیجئے جو علی سے عداوت رکھیں دور ان سے رہا کیجئے یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت روا کیجئے جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت روا کیجئے پر محمد و محمد صلی اللہ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله اللهم بوسيحته الجنة بئر علي عباس ابن سید علی حیدر بیرا زہرا فاطمہ بنت یوسف علی کے لیے ہم یوسف علی کو ہم یہ سورہ فاتحہ کا ارسال دیتے ہیں ایک بار بلند ترین صلوات وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على التحية والإكرام ورسوله المسدد المحمود الأحمد القصص الأمجد وجد الحسن والحسين أبا القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأجل فرجهم وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله من أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه تعالى في كتابه المجيد والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وأجل فرجه مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے اور کچھ لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایک ایسا بندہ لائیں گے جو علی سے سوال کرے اور علی سوچ میں پڑ رہے ہیں نعوذ باللہ. وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی عالم کے پاس پہنچے جو 70 سال سے غار کے اندر ریاضت کر رہا تھا, عبادت نہیں ریاضت کر رہا تھا. اس کے پاس آئے اور تمام معاملہ بتایا کہ علی کو اس طریقے سے سوال کرنا ہے کہ علی سوچ میں پڑ رہے ہیں, اور اسے تیار کرا, معاملہ سارا بتایا اور اسے کوفے لے آئے. کوفے لائے اور اس کے بعد اسے مسجد کوفہ کے باہر تیار کرا, اندر بھیجا. جب اندر بھیجا اسے تو اس نے کہا یا علی آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں, آج میں آپ سے سوال کروں گا, اور پہلے آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو جواب دوں گا. مولا مسکرائے اور کہا اب آپ سب کے چہرے پہ رونق آ جائیں گی جو مولا نے جواب دیا. آپ کے اور میرے شہنشاہ نے جواب دیا, کیا خالی تو ہی جواب دے گا یا تجھے جو لے کے آئے ہیں وہ بھی جواب دیں گے؟ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. کہا یا علی جب میں آ گیا ہوں تو میں ہی جواب دوں گا. کہا یار, پھر مولا نے کہا کہ پھر چل بتا. مولا نے اپنا ہاتھ پیچھے کرا اور مٹھی بند کر کے آگے لائے. کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کری, اس کے بعد آسمانی کتابوں کے ذریعے اس نے آنکھیں کھولی اور کہا یا علی کوہ اوبیس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں جس میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں. فاختہ یعنی ڈو. اب سب صحابیوں کی نظریں علی کے ہاتھ پر ہیں, یہ کیا نکلتا ہے. علی نے اپنا ہاتھ کھولا, فاختہ کا انڈا تھا. اب علی پر سوال ہے. علی منبر سے اترے اور کہا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ اللہ نے کوئی ایسی ماں کو پیدا نہیں کرا جو ایسا بیٹا جنے کہ وہ علی کے مد مقابل کھڑا ہو.
مولا علی نے کہا کہ جہاں سے میں نے انڈا اٹھایا ہے وہاں پہ رکھ دو. اس کے ہاتھ میں دیا. پھر اس نے سر جھکایا اور کہنے لگا یا علی جو میں نے کرا وہ عالم کرتے ہیں اور جو آپ نے کرا وہ خالق کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد. وہ مایوس ہو کر جب جانے لگا تو مولا نے اس کو بلایا واپس اور کہا اب جب جا ہی رہا ہے تو مجھے بھی کچھ بتا کے جا. کہا تو نے اپنا نفس کیسے مارا؟ کہا میں اپنے نفس کے پیچھے نہیں جاتا. جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کو نہیں کرتا. میں اپنے نفس امارہ کے پیچھے نہیں جاتا. مولا نے کہا کہ تیرا نفس اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرا نفس کہتا ہے کہ اسلام کو قبول نہ کروں. پھر مولا نے کہا کہ پھر تم اسلام قبول کرو. تو اس نے کہا کہ یا علی آپ کو میرے نفس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا انا نفس اللہ. صلوات پڑھیں محمد والے میں محمد مجل فرجہ. یہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلی اللہ محمد والے. آج میں آپ کی خدمت میں عراق کے ایک بہت مشہور علماء جناب مقدس البیلی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. مقدس وہ شخصیت ہیں کہ جو حرم امیر المومنین میں جاتے تھے ان کے لیے دروازہ حرم کھلتا تھا. مولا ان کو ان کے سوال کا جواب دیتے تھے کہ ان کو مولا کا جواب آتا تھا. یہ ہے مقدس البیلی. اور ان کی جو وائف تھی وہ بھی بہت پاک خاتون, بہت ہی زیادہ پاک خاتون, پاک و پاکیزہ خاتون تھی. ایک رات وہ نماز شب کے لیے اٹھے اور جب وہ نماز شب کے لیے اٹھے ہیں تو اس وقت عراق کی سردی تھی. آپ سب جانتے ہیں عراق کی سردی بھی شدید ہوتی ہے, عراق کی گرمی بھی شدید ہوتی ہے. اب جب وہ عراق میں ہیں اور نجف کے اندر ہیں وہ آئے اور اس وقت ٹیپ تو یعنی ہوتا نہیں تھا تو وہ آئے اور کنویں میں سے یعنی ویل سے پانی نکالنے لگے. تو انہیں پہلے بھاری محسوس ہوا, انہوں نے کھینچا, اس کے اندر پہلے نکل کے آیا سونا نکل کے آیا. پھر انہوں نے واپس ڈالا, پھر بالٹی کو ڈالا, پھر کھینچا تو اس نے ہیوی لگا, پھر انہوں نے دوبارہ کھینچا, اس کے اندر پھر نکل کے آئے کیا چیز؟ ڈائمنڈز. اب امتحان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. پھر انہوں نے واپس ڈالا, پھر بالٹی کو ڈالا, پھر ہیوی لگا, انہوں نے کھینچا, جب بھاری لگا تو کھینچا نا, اس کے اندر نکلا پلس. اب امتحان کا لیول آہستہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کہا اے میرے پروردگار بس کر دے, امتحان بس کر دے, مجھے پانی چاہیے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں, میں نماز شب ادا کر سکوں. ان کی وائف بھی اتنی پاک خاتون تھی, وہ کہہ سکتی تھی کہ لے لو, اٹس چانس فرام اللہ دی آلمائٹی, میں اس سے اپنی جویلری زیور بنا لوں گی, ہم اس کو بیچ کے اتنا بڑا گھر لے سکتے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا ڈالو, ہمیں پانی چاہیے تاکہ وضو کر سکے. تاکہ ہم وضو کر سکیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ڈالا, پانی آیا, پھر انہوں نے وضو کرا, پانی ٹھنڈا شدید, پانی آیا, وضو کرا, نماز شب پڑھی, پھر دوبارہ حرم امیر المومنین میں گئے. حرم امیر المومنین میں جب گئے تو ان کے شاگرد کہتے ہیں
کہ میں ایک دن ان کے پیچھے گیا, ان کے شاگرد کا نام ہے عبداللہ, شیخ عبداللہ ان کے شاگرد کا نام ہے. وہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ نماز شب کا وقت ہے اور ان کے لیے حرم امیر المومنین کا دروازہ کھل رہا ہے. نماز شب کا وقت, ان کے لیے دروازہ کھلا, وہ اندر گئے. وہ کہتے ہیں میں نے ہلکے سے روزن تھا, میں نے وہاں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ مقدس بات کر رہے ہیں, ان کے لب چلتے ہوئے مجھے نظر آئے. جب بھی انہیں کوئی پرابلم ہوتی تھی, کوئی بھی انہیں پریشانی ہوتی, ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, وہ مولا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مولا مجھے یہ نہیں پریشانی ہے, مولا مجھے یہ پریشانی ہے, مولا اس کا کیا حل ہے. تو مولا کا جواب آتا تھا مقدس یہ کرو, مقدس یہ کرو, یہ مت کرو, یہ کرو. مولا کا جواب آتا تھا. وہ ایک دن گئے, وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ مقدس نے چند دیر بات کری, اس کے بعد دوبارہ ان کے لیے دروازہ کھلا, وہ باہر آئے اور وہ پورے پسینے میں ہوئے تو ان کا چہرہ پورے پسینے میں تر تھا. وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے کوفہ گئے. وہ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے جو نجف سے سیدھا راستہ جا رہا ہے. اس وقت آج کی طرح کی سواریاں نہیں تھی جو آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں نجف پہنچا دے, کوفہ پہنچا دے نجف سے, اور کوفے سے نجف پہنچا دے. اس وقت آج کی طرح سڑکیں نہیں تھیں. آپ تصور کریں 500 سال پہلے, 600 سال پہلے جنگل ہی جنگل, وہ آدھی رات کو جنگل میں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد کوفہ. وہ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کی طرف میں نے ان کا پیچھا کرا, وہ مسجد کوفہ گئے اور میں دور سے کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا. وہ کچھ دیر ادب سے بیٹھے ہیں, ادب سے بیٹھے کچھ دیر, اس کے بعد وہ ان کے ہونٹ مجھے چلتے ہوئے نظر آئے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس سے بات کر رہے ہیں. محراب میں تھے, لیکن محراب امیر المومنین میں تھے. وہ بات کر رہے ہیں, ادب سے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ جب نکلے ہیں پھر وہ چلنے لگے. جب وہ چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی آہٹ قدموں کی محسوس ہوئی, قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. جب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کون ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیخ عبداللہ ہیں. کہا کہ عبداللہ تم؟ کہا جی شیخ میں. کہا تم میرا نجف سے پیچھا کر رہے ہو؟ کہا ہاں شیخ میں آپ کا نجف سے پیچھا کر رہا ہوں جب آپ حرم امیر المومنین میں تھے. کہتے ہیں کہ مجھ سے تم وعدہ کرو کہ یہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہا کہ میں امیر المومنین کے حرم میں جاتا ہوں, مجھے کوئی بھی ڈیفیکلٹی, کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا, میں ان سے توسل کرتا ہوں کہ مولا مجھے یہ پریشانی ہے, اس کا کیا حل ہے, مولا یہ پریشانی ہے, اس کا کیا حل ہے. وہ مجھے جواب دیتے ہیں مقدس یہ, مقدس یہ, مقدس یہ نہیں کرو. یہ ان کا جواب آتا ہے. تو آج مولا نے کہا کہ مقدس تم سچ میں غافل ہو. کہا مولا میں کیسے غافل ہوں؟ مولا نے کہا کہ تم ہمیشہ میرے پاس آتے ہو جبکہ تمہارا وقت کا امام زندہ ہے اور غیبت میں ہے. اس نے کہا, مقدس کہتے ہیں کہ مولا میرا وقت کا امام تو غیبت میں, انہوں نے کہاں ڈھونڈوں؟ کہا کہ مقدس مسجد کوفہ جاؤ, مسجد کوفہ جہاں مجھے محراب لگی تھی وہاں جاؤ, جہاں مجھے محراب لگی تھی وہاں جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور میں چند دیر بیٹھا. میرے امام عبادت میں مصروف تھے. جب میرے امام نے عبادت ختم کری میں نے امام کو سلام کرا اور امام نے جواب سلام دیا اور کہا, تھوڑی سی ہنسی تھی چہرے پہ, ہنسی کے ساتھ تھوڑی سی شکایت بھی تھی. کہا مقدس جب میرے دادا نے بھیجا تم جب آئے ہو, تم ویسے نہیں آئے. کہا مولا آپ غیبت میں ہیں, میں آپ کو کہاں دیکھوں, کہاں ڈھونڈوں؟ مولا نے کہا غیبت میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے, غیبت یہ میرے اپنے لیے, غیبت شیعوں کے لیے نہیں ہے میرے. تم مجھے ایک دفعہ دل سے بلاؤ, دل سے
میں ضرور آؤں گا. مولا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تم مجھے دل سے بلا کے تو دیکھو, توسل کر کے تو دیکھو, کچھ مانگ کے تو دیکھو, میں تمہیں جواب ضرور دوں گا, میں تمہیں جواب ضرور دوں گا. آج ہمیں علی کی پوتی کا پرسہ دینا ہے. آج ہمیں علی کو ان کی پوتی کا پرسہ دینا ہے. جب یہ قافلہ کوفے کے مصائب سہ کر شام پہنچا ہے, جب یہ قافلہ کوفے کے مصائب سہ کر شام پہنچا ہے نا عزیزان محترم, تو شہزادی نے عتیبہ بن مسلم سے کہا, شیخ تم مجھے شریف لگتے ہو, ذرا مجھے بس اتنا بتلا دو کہ نجف کا کیا راستہ ہے, کہ نجف کا کیا راستہ ہے. کہا بی بی تم نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں نجف جا کے اپنے دادا سے توسل کروں گی, وہ مشکل کشائے کائنات ہے, کہ ماں کہ دادا میری پریشانی کو حل کرے. یہ قافلہ کوفے کے مصائب سہ کر شام پہنچا ہے. قافلہ کوفے کے مصائب سہ کر شام پہنچا ہے. کوفے میں ایک خاتون نے کہا پانی پی لو. کہا بی بی پانی پی لو, میں نے سنا ہے شریعت محمد میں کہ مظلوم کی دعا قبول جلد ہوتی ہے, مجھے دعا کرانی ہے. کہا کہ پہلے میں دعا کروں گی. پھر اپنی پھوپھی سے پوچھا, پھوپھی اماں میں پانی پی لوں؟ کہا لے لو پی لو. اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کیا دعا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میری یہ دعا ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور کہا میرے رب مجھے میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے کوئی یتیم نہ ہو. کہا بی بی جیسے تم اسیر ہوئی ہو ایسے میرے بچے. کہا اے پروردگار جیسے میں اسیر ہوئی ہوں ایسے کوئی نہ اجڑے, ایسے میں اجڑی ہوں. کہا میری ایک اور دعا ہے. کہا کیا دعا ہے؟ کہا میری یہ دعا ہے کہ مجھے مدینے کی زیارت میں عطا فرما. شہزادی زینب نے چونک کے کہا کہ اے بی بی تم نجف میں کس کو جانتی ہو؟ کہا کہ میں نجف کے اندر, کہا میں نجف کے اندر, کہا میں مدینے کے اندر اپنے رسول خدا کے روضے پہ جاؤں گی, پھر ان کے نواسے کے اور ان کی نواسی سے ملنے جاؤں گی, اپنی شہزادی سے ملنے جاؤں گی. شہزادی زینب نے کہا بی بی تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا میں تو بتاؤں. کہا شہزادی زینب نے اگر تمہاری شہزادی یہاں ہو, تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اے بی بی دربار ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی میری شہزادی کا کیا نام ہے, اور تم یہ کہہ رہے ہو یہاں موجود ہے. شہزادی زینب نے اپنے منہ سے بال ہٹائے اور کہا ابن حتیبہ کہاں, کہاں تم مجھے نہیں پہچان پائی, میں تمہاری شہزادی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, وہ جو 9 کے نیزہ پہ سر ہے وہ حسین کا سر ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے. جب اہل حرم کو شام لایا گیا اور دربار میں کھڑا کرا گیا
تھا اور سب نے اپنا تعارف کروایا اور پھر پوچھا کہ یزید نے یہ متکبر خاتون کون ہے؟ کہا یہ زینب بنت علی ہے، یہ سکینہ بنت حسین ہے، یہ سکینہ بنت حسین ہے۔ کہا اپنے درباریوں سے کہا کہ اس بچی کی رسن کچھ دیر کے لیے کھول دو۔ اس بچی کی رسن کچھ دیر کے لیے کھول دی گئی، کچھ دیر کے لیے کھول دی گئی۔ پھر کہا کہ اس کو سب کے درمیان میں بٹھا دو، سب کے درمیان میں بٹھا دیا گیا۔ کہا کہ سکینہ، میں نے سنا ہے تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہا میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہا کہ تمہیں تمہارے بابا کا سر چاہیے؟ شہزادی نے کہا ہاں مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ شہزادی سکینہ نے کہا ہاں مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ یزید نے کہا مگر ایک شرط ہے، اگر تم اپنے بابا سے محبت کرتی ہوگی تو تشت سے اور سر اٹھ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ شہزادی سکینہ نے کہا اے میرے بابا، یہ آپ کا اور میرا محبت کا امتحان ہے، یہ آپ کا اور میرا محبت کا امتحان ہے۔ امام سجاد نے شام کو یاد کر کر 3 جملے کہے ہیں، الشام الشام الشام۔ شہزادی نے کہا کہ میرے بابا، آپ کا اور میری محبت کا امتحان ہے۔ شہزادی نے کہا بابا میری گود میں آ جائیں۔ شہزادی نے وہی جلا ہوا کرتا اٹھایا، دست سے حسین کا سر اٹھا اور شہزادی کے پاس آیا۔ شہزادی نے امام کے رخساروں پہ رخسار رکھا، کہا بابا مجھے تماچے مارے گئے، میرے گوشوارے چھینے گئے۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو نخساروں پر کہ جن کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور حاضرین کے متعلقین حاضرین کے مرحومین کو کی مغفرت فرما، اور انہیں جوار 14 معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آخر میں ہمارے منتقم کربلا یزن ظہور کے لیے ایک بار بلند ترین صلوات ماتم حسین علیہ السلام۔ رک زینب نے کہا اے میرے شیر عباس، چھن گئی میری دا اے میرے شیر عباس۔ رک زینب نے کہا اے میرے شیر عباس، چھن گئی میری دا اے میرے شیر عباس۔ جب میرے سر سے ردا چھین رہے تھے آدھا، ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا۔ اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا، جب میرے سر سے ردا چھین رہے تھے آدھا، ایسا لگتا تھا مجھے میرا جری آئے گا۔ تو نہ آیا بھیا میرے شیر عباس، چھن گئی
رخ زینب نے کہا اے میرے شیر و عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس آگ خیموں میں لائنوں نے لگا دیا کر در برسائے سکینہ پہ آئی کہہ کر اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا آگ خیموں میں لائنوں نے لگا دیا کر در برسائے سکینہ پہ آئی کہہ کر اب کہاں ہے سقا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس رخ زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس شمر نے بالی سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے بند اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا شمر نے بالی سکینہ کو تماچے مارے اور میرے سامنے معصوم کے چھینے بندے کچھ نہ بس میرا چلا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس رخ زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس ایک رسی میں گلا سب کا بندہ تھا بھائی حال اس وقت سکینہ کا جدا تھا بھائی اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا ایک رسی میں گلا سب کا بندہ تھا بھائی حال اس وقت سکینہ کا جدا تھا بھائی اس کا دم گھٹتا تھا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس رخ زینب نے کہا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس جب تیرا خالی علم خون میں ڈوبا آیا میں اسی وقت سے یہ جان گئی تھی بھیا اے با وفا اے با وفا اے با وفا اے با وفا جب تیرا خالی علم خون میں ڈوبا آیا میں اسی وقت سے یہ جان گئی تھی بھیا اب تو بس ہوگی جفا اے میرے شیر عباس چھن گئی میری ردا اے میرے شیر عباس حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین لا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی اباب میں جلی جس کی اباب میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں
زہرا تیرا مہندی تیری مولا کے امام یا حسین یا حسین مولا کے امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی اباب میں جلی جس کی اباب میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے امام یا حسین یا حسین مولا کے امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر ایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وزہر اللہ تعالی مخرجک وزورک وجعل من انسانک ووانک جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ